الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان دین یہ اس وقت ہمارا موضوع ہے اور انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ ایپیسوڈز آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، اس مقصد کے تحت کہ اللہ کے اولیاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندے، بزرگان دین، ان سے ایک محبت بھی ہمارے دلوں میں ہو اور ان سے ایک تعلق قائم کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ ان بزرگان دین کو جو بزرگی عطا ہوئی، جو بلند مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سے ان کو عطا ہوا، جو قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو عطا ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس پر بھی ہم کچھ کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے، صالحین، صادقین، بزرگان دین موجود رہیں گے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کریں گے۔ پھر یہ بات کہ ہم کیسے اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس پر بھی کلام ہوگا۔ ابتدا میں آج ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ دو باتیں آئی ہیں، ایک مخاطبت تو ایمان والوں سے ہے، اللہ رب العالمین کو ماننے والے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، ان سے مخاطبت ہو رہی ہے، اور اللہ دو باتوں کا ہم سے تقاضا فرما رہا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور دو، صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تقوی کا مفہوم ہے دل میں اللہ کا خوف ہونا، اس بات کا لحاظ رکھنا کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، میری کسی بات کی وجہ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اور تقوی ایسا معاملہ ہے کہ جا بجا اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام یعنی فرما برداری کی روش پر آئے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا جا بجا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا۔ ایک مفہوم تو کیا ہے؟ خوف خدا کا دل میں ہونا، اللہ تعالیٰ ہمارے باطن اور ظاہر دونوں سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اقوال اور اعمال سے بھی واقف ہے۔ ہم بندوں سے چھپ اور بچ سکتے ہیں مگر اپنے رب سے چھپ اور بچ نہیں سکتے، اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ تقوی کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور وہ ہے بچنا۔ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس سے بچنا۔ کیوں؟ اللہ کا غضب کن لوگوں کے لیے ہے، اللہ کی پکڑ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ البتہ یہ پوری زندگی تقوی میں بسر ہو، یہ پوری زندگی بندہ اسلام یعنی فرما برداری کی روش پر کاربند رہے، اس کے لیے اس آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ، یعنی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے فرمانبردار بندے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے، بزرگان دین کہیے، نیک لوگ کہیے، صالح لوگ کہیے، ان سے جڑ جانے کی تعلیم عطا کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر کاربند رہنے کی کوشش کرنے کے لیے بہت اہم ذریعہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ صادقین کے ساتھ جڑ جانا۔ ہاں، قرآن حکیم میں صادقین کی صفات بھی جا بجا بیان کی گئی ہیں۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس کو بجا طور پر آیت البر، نیکی کے بیان پر مبنی آیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہاں ایمانیات کا بیان بھی ہے، عبادات میں سے نماز و زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، بتایا جا رہا ہے، جو مخلوق کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر قرآن پاک بتاتے ہیں کہ یہی سچے لوگ ہیں۔
قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے، اور انہوں نے جہاد کیا، مستقل محنت اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے مستقل انہوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ میں نے اشارتاً دو مقامات آپ کے سامنے رکھے، البقرہ آیت نمبر 177 اور الحجرات آیت نمبر 15۔ صادقین کی صفات بھی جا بجا قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ البتہ آج ہمارا موضوع ہے بزرگان دین کا معاملہ۔ یہ بزرگی، بلند مرتبہ عطا ہونا، مقرب ہو جانا، اللہ کے ہاں قبول ہو جانا، ان سارے الفاظ کے ساتھ جب ہم بزرگان دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں رہے 14 صدیاں ہمارے سامنے رہیں۔ اس امت کے آغاز پر تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ذریعے ہم تک ایمان کی دولت پہنچی، اسلام کی دولت پہنچی، قرآن حکیم پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات پہنچے، آپ کا اسوہ حسنہ ہم تک پہنچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ادوار میں بہترین دور میرا ہے۔ حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے ساتھ موجود ہیں، فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں، صحابہ کرام کے بعد کا دور یا بعد کی نسل کہہ لیجئے، اور پھر ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی جنہیں ہم تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ اس امت مسلمہ کی 3 بہترین ادوار ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، صحابہ کرام آپ کے تربیت یافتہ فیض یافتہ ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین، پھر اس کے بعد پوری امت ہے۔ یہ 14 صدیاں ہیں۔ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے اٹھے ہیں، کہیں مفسرین کی جماعت ہے جنہوں نے خدمت قرآنی کا فریضہ سر انجام دیا، کئی محدثین کی جماعت ہے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات کو جمع کرنے کا اور امت تک منتقل کرنے کا فریضہ انجام دیا، بلکہ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی گریڈیشن کا معاملہ، احادیث کی صحت کے معیارات کو جانچنا، یہ سارے امور محدثین نے اس کی خدمت انجام دی۔ فقہائے کرام ہیں جنہوں نے کتاب الہی یعنی قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے، اقوال صحابہ، تعامل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے سامنے دینی فقہی مسائل کو بیان فرما دیا۔ پھر اللہ کے وہ نیک بندے بھی ہیں کہ جنہوں نے تصنیف کے ذریعے، تالیف کے ذریعے خدمت فرمائی ہے اور امت تک اللہ کا دین پہنچا اور امت کی اصلاح کا کام بھی انہوں نے کیا۔ اللہ کے وہ نیک بندے بھی ہیں جن کو اصحاب باطن بھی کہا جاتا ہے، صوفیاء بھی کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے لوگوں کے حوالے سے، ان کے باطن کے حوالے سے تزکیے کی کوشش کی، تزکیہ نفس کہہ لیجئے، اور ان کے اعمال اور اخلاق اور کردار کی اصلاح کی کوشش کی۔ ان کو صوفیہ بھی کہا جا سکتا ہے، بزرگان دین بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں ذہن میں رہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر تمام انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت اہل بیت بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور امت کے اسلاف ہیں۔ ہاں یاد رہے کہ جب قرآن پاک کی آیت آج ہم تلاوت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو انشاءاللہ آج جب ہم آپ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت کو سمجھ رہے ہیں، تو آج بھی ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول میں دیکھیں گے تو آج بھی اللہ کے نیک بندے صالحین ہمیں میسر آئیں گے۔ اور فائدہ کیا ہے کہ انسان ماحول میں جب ہوتا ہے تو ماحول کا اثر لیتا ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے۔
تھوڑا عجیب لگتا ہے ہمیں، کہا جاتا ہے سوشل اینیمل ہے، وہ آئسولیشن میں، تنہائی میں رہ نہیں سکتا، اس کی مجبوری ہے کہ وہ افراد کے درمیان، لوگوں کے درمیان مل جل کر رہے، یہ انسان کی بائی ڈیفالٹ ایک مجبوری ہے۔ تو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تقاضا فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ساتھ ہی فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تو گویا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے کہ میرا تقوی اختیار کرنے کے لیے، میری نافرمانی سے بچنے کے لیے، میری فرما برداری پر کاربند رہنے کے لیے، دین اسلام پر عمل درآمد کرنے کے لیے تمہیں نیک ماحول اختیار کرنا پڑے گا، سچے لوگوں کا، متقی لوگوں کا، فرما بردار لوگوں کا، واقعتاً مسلم جو ہوں، واقعتاً جو فرما بردار ہوں، ان کا تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، ان کا تمہیں ساتھ اختیار کرنا پڑے گا۔ ان کا ساتھ اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ سادہ سی ایک مثال لیتے ہیں، ایک شخص برف والی کی دکان پر جاتا ہے اور کچھ نہ کرے تو مفت میں ٹھنڈک تو مل جاتی ہے نا تھوڑی سی، یہ اس برف کا ایک اثر ہے کہ بندہ اس کے قریب جا کر بیٹھا، اس کو ٹھنڈک مل گئی۔ اسی طریقے پر ایک بھٹی والے کی دکان ہے کہ جہاں اینٹیں بنتی ہیں، اور نہ جانے کس قدر تپش کا معاملہ ہوتا ہے، نہ جانے اس لیے کہا کہ ہمیں سے بہت سے لوگوں کو یہ تجربہ نہیں ہوگا، لیکن اتنا تو سمجھ آتی ہے کہ جب بھٹی ہوگی اور وہاں دھواں اٹھے گا، وہاں اینٹیں بنائی جا رہی ہیں تو شدید تپش کا معاملہ ہوگا۔ اگر بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں تو تپش محسوس ہوتی ہے نا۔ لوہار کی دکان پر چلے جائیں، کچھ نہ کریں تو چنگاری دو اڑتی ہے، وہ آ کے کپڑے پہ لگ جاتی ہیں۔ یہ کس بات کی تاثیر ہے؟ آپ اور ہم لوہار کی دکان کے پاس گئے، بھٹی والے کے پاس گئے، تپش مل گئی، برف والے کی دکان پر گئے، ٹھنڈک مل گئی۔ تو جب اللہ والوں کی صحبت میں ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہوں گے، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نیک لوگوں کے ماحول میں ہم جائیں گے تو ہم اس کے اچھے اثرات حاصل کر سکیں گے۔ اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ویسے تو فتنہ مادہ پرستی کا، حب دنیا کا، حب مال کا ہمیشہ سے رہا ہے، مگر آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ مٹیریلزم کا دور ہے، یہ مادہ پرستی کا دور ہے۔ اور اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اعتبارات سے ایمان کے ضائع ہو جانے، حیا کے ضائع ہو جانے، اخلاق کے بگڑ جانے کے بہت سارے مواقع ہمارے سامنے آ چکے۔ آج تلاش کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی اقدار کدھر چلی گئیں، ان کی ویلیوز کدھر چلی گئیں، ان کے کردار میں جو خوبصورت پہلو تھے آج بڑی مشکل سے ہمیں میسر آ رہے ہیں۔ تو بہت اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اچھے دوست کو اختیار کرتا ہے تو اس کا کردار بھی اچھا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو تم دیکھ لو تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، کس کی صحبت اختیار کر رہے ہو، کس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم غور کر لیں، ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت اس کی فکر ہے، ہمیں ہمارے اعمال کی حفاظت اس کی فکر ہے، ہمیں آج ہمارے کردار کی حفاظت اس کی فکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن سب سے بھاری اور وزنی شے جو بندہ مومن کے اعمال و ترازو میں ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے عمدہ اخلاق ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق عمدہ ہوں گے۔ تو ایمان کی حفاظت، حیا کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، کردار کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، تقوی اختیار کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے ماحول سے جڑنا ضروری ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو ماضی میں گزر چکے، ان کی تو سیرتیں، ان کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں ہمارے اسلاف، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، بزرگان دین جو گزر چکے، ان کی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ان پر توجہ رہے، اس سے بھی کچھ حرارت ایمانی ملے گی۔ اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ہم تلاش کریں اللہ کے نیک بندوں کو۔ ہاں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اس پر انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم کلام ضرور کریں گے۔ آج کا نقطہ ہمارے لیے یہ ہے، جس کو ہم پنچ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، ٹیک اوے
لیسن یا ٹیک ہوم لیسن کہہ سکتے ہیں آج کی نشست کا حاصل کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہم سے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا، مرتے دم تک مسلم رہنا ہم سے مطالبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے جڑنا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کا مطالعہ، یہ بھی اہم ہے، اور ہمارے اس دور میں ہمارے گرد و پیش میں ہم تلاش کریں اللہ کے نیک بندوں کو، اچھی صحبت اختیار کریں گے تو ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، اعمال کی حفاظت بھی ہوگی، کردار کی حفاظت بھی ہوگی، اخلاق کی حفاظت بھی ہوگی، اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں انشاءاللہ شامل ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اپنے نیک بندوں سے جڑنے اور جڑے رہنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔